اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرة، لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اور اس کے خالق حقیقی ہونے پر مختلف نشانیوں کے ذریعے دلالت کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان مخلوقات پر غور کرتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو گزشتہ آیات میں نشانیوں کے ذریعے خالق کا اس بات کیا گیا تھا، اور یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں اب براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروایا گیا ہے۔ الہکم الہ واحد، کہ لوگوں تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، الہ ہے، وہ ایک ہی ہے، یعنی تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے۔ الہ، ہم اس میں اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ذات ہے، تو اس میں اللہ الہ سے نکلا ہے، یعنی الہ اس میں اللہ کی اصل ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود ہونے کو، یعنی الہ لغت میں معبود کو کہا جاتا ہے۔ اب آسمانی کتابوں نے اور شریعت نے، شرائع سماویہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ معبود صرف اور صرف ایک ہے، یعنی الہ کا اطلاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات پر ہو سکتا ہے، اور وہ خالق حقیقی ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروایا گیا۔ اگلے حصے میں انکار کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اس کا عناد ہے، اس کا تعصب ہے، اور دوسری وجہ اس کا تکبر ہے۔ عناد بھی بنیادی طور پر تکبر سے پھوٹتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں تکبر چلا جائے اور وہ تکبر بڑھتا بڑھتا ناسور کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ اللہ کا بھی باغی بن جاتا ہے، مخلوق کو بھی حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے سے بلند سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کا مفہوم ہے۔ کوئی خوبصورت لباس استعمال کرنا یا اچھی سواری کا شوقین ہونا، اچھے گھر کی تعمیر کرنا، یہ چیزیں تکبر کے زمرے میں نہیں آتی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کی بابت پوچھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ سواری اچھی ہو، لباس اچھا ہو، یعنی جمال کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ چیزیں تکبر کے زمرے میں آتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جمال ہے، یہ تو مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ انسان یہ اچھی حالت میں نظر آئے، اچھے لباس میں ملبوس ہو، صاف ستھرا لباس پہنا ہو، اچھی سواری میں ہو، اچھا گھر اس کے پاس ہو، تو یہ چیزیں تو انسان کے لیے اچھائی شمار کی جاتی ہیں، یہ تکبر کے زمرے میں نہیں جاتی۔ اب رہی بات یہ کہ تکبر کیا ہے، تو تکبر ہے حق کو جھٹلانا اور دوسروں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آنا، حق کا انکار اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی اچھی چیزوں کا استعمال یا اس کا شوق رکھنا، یہ اگر حدود میں ہو تو تکبر میں نہیں آتا، اگر حدود سے باہر ہوگا تو اسراف میں جائے گا، لیکن بہرحال یہ چیزیں تکبر کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ تکبر
دوسرے کی حقارت کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنا کہ میرا درجہ تو فلاں سے اوپر ہے، یہ تکبر کا مفہوم ہے۔ جیسے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو انسان سے برتر سمجھا تھا، انسان کا درجہ اس نے کم تر سمجھا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ تکبر ہے کہ دوسرے کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے اس کائنات میں فسادات کا آغاز ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، عزازیل نے تکبر کیا تو وہ ابلیس بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو گویا کہ تکبر اس کائنات کے ہر فساد کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تکبر ہر انسان کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کونے کھدرے میں چھپا ہوتا ہے، محنت کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ سوئی کے ذریعے پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے، لیکن دل سے تکبر نکالنا مشکل ہے۔ یعنی ایک آدمی پہاڑ کو منتقل کرے اور سوئی کے ذریعے اس کو کریت کریت کر منتقل کرے، تو یہ شاید آسان ہے بنسبت اس عمل کے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے تکبر کو کھرچ کر باہر نکالے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے اندر طرح طرح کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہی روحانی بیماریاں اس کے دین کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ ہمارا دل نماز پڑھنے کو نہیں کرتا، ہمیں نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو ہم مجبوراً پڑھتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس جلدی جلدی نماز ختم ہو اور ہم یہاں سے جائیں۔ حالانکہ آرام دہ ماحول ہوتا ہے۔ آج کل مساجد میں موسم کی شدت سے بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نمازیوں کو راحت دینے کا اہتمام مساجد انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس آرام دہ ماحول میں بھی ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی امراض ہمارے اندر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ روحانی امراض دین کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں اور حائل ہوتے ہیں۔ جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے اس وقت تک انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے۔ صوفیاء خانقاہوں میں انہی چیزوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے علاج ہوتا ہے۔ تصوف کے مختلف سلاسل ہیں، مختلف سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ تمام سلاسل ہیں اہل تصوف کے، اور ہر سلسلے کے مشائخ کا روحانی امراض کے علاج کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جو مجاہدات کے ذریعے علاج کرواتے ہیں، یعنی انسان کو مختلف سختیوں سے گزارتے ہیں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جو ذکر اذکار کثرت سے کرواتے ہیں، اور ذکر اذکار کے ذریعے انسان کے دل کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو مختلف حضرات کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے جسم کا خیال کرتا ہے، مختلف قسم کے ٹیسٹ کرواتا ہے، خون کے نمونے جمع کرواتا ہے، اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی موذی مرض نہ آ گیا ہو، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے لیے تدابیر کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی امراض کی بھی تشخیص کر کے پھر اس کو ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، یہ تمام روحانی امراض ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور محنت کر کے ہی ان کو باہر نکالا جاتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم میں سے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ بظاہر ہم دوسروں کو جھک جھک کر ملیں گے، تواضع کا اظہار کریں گے، اور یہ جتلانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہم تو بڑے عاجز ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ اٹھ کر باہر آتا ہے۔ یا دفتر میں آپ کا کوئی ماتحت کوئی ایسا کام کر دے جو کہ آپ کی شان کے خلاف ہو، تو وہاں پھر انسان کا تکبر کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے اس مرض کو تلاش کر کے اس کو کھرچنا، اس کو نکالنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ روحانی امراض اللہ جل جلالہ تک رسائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تعصب ہے، قلوبہم منکرہ، اور آگے وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔
اسی تکبر کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تم کوئی چیز چھپا کے کرو، علل اعلان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم تو کامل ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ تمہارے دل میں چھپا ہوا تکبر بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے عاجزی مطلوب ہے، اللہ کو بندہ عاجز پسند ہوتا ہے، اور جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ جل جلالہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بلندیوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تکبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت کی گھاٹیوں میں لا پھینکتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اپنا ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، قالو، تو انہوں نے کہا اساطیر الاولین، گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ اب یہاں سے قریش مکہ کے کچھ سوالات، ان کے جوابات اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ قریش مکہ سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو وہ اس کا یہ جواب دیتے، ان کے مختلف اعتراضات ہوتے، اس کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی نشانی یہ قرآن کریم ہے۔ آپ کے ہاتھ پر اللہ نے جو معجزے صادر کروائے ان میں سے سب سے بڑا معجزہ اور زندہ و جاوید معجزہ یہ قرآن کریم ہے، چونکہ یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علامت تھی، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے قریش منکر تھے، تو آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ کلام نازل کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ کون سا کلام، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ رہی یہ بات کہ یہ جو مسلمان کلام الہی کے نام سے پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ تو بس گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عربوں میں قصوں کا رواج تھا، کہانیوں کا رواج تھا، تو انہوں نے قرآن کریم کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں قصے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ کہانی کو کہا جاتا ہے۔ اساطیر الاولین، اولین لوگوں کی کہانیاں، چونکہ قرآن کریم مختلف اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الحجر ہیں، اصحاب الایکہ ہیں، ان تمام اقوام کی تاریخ قرآن کریم نے مذکور ہے، اور وہ قرآن کریم یہ تاریخ عبرت کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو قریش مکہ یہ افواہیں اڑاتے تھے کہ یہ تو بس گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نضر بن حارث نامی ایک مشرک تھا، قریش مکہ کا سردار تھا، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی چیز گھڑ کر لائی جائے۔ چنانچہ اس نے دو قسم کی کوششیں کی۔ ایک کوشش اس نے یہ کی کہ قرآن کریم سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے وہ باہر سے ایک گانے بجانے والی کوئی عورت لے کر آیا، شام کے علاقے سے ان علاقوں سے وہ کوئی ایسی خاتون لے کر آیا جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی، کوئی معروف مغنیہ ہوگی، اور وہ مکہ میں لا کر لوگوں سے کہنے لگا کہ تم کیا جا کر قرآن کریم سنتے ہو، آؤ میں تمہیں اچھی چیز سناتا ہوں، الیاذ باللہ۔ تو گانے بجانے کے ذریعے اس نے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ گانا بجانا، موسیقی اور قرآن کریم، ان دونوں میں روز اول سے ہی تضاد چلا آتا ہے۔ اگر کوئی دل گانے بجانے کی طرف مائل ہو، مروجہ موسیقی کی طرف اس کا رجحان ہو، تو قرآن کریم کی طرف اس کا رجحان مشکل ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماحول میں ان نوجوانوں کو دیکھ لیجئے جو پاپ میوزک کے دلدادہ ہوتے ہیں، یا آج کل کی جو موسیقی ہے اس کے رسیہ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت آپ ان سے کبھی نہیں دیکھیں گے، ان کا دل قرآن کریم میں لگتا نہیں ہے، کیونکہ دل وہاں لگتا ہے، اور موسیقی میں ظلمت ہے تو دل پہ ظلمت آ جاتی ہے، اور جب دل پر ظلمت چھا جاتی ہے پھر قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو نضر بن حارث نے گانے بجانے کے ذریعے قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔
جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فضول چیزوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان فضول چیزوں کے ذریعے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کیا جائے۔ اور فضول چیزوں سے مراد مفسرین نے یہی گانا بجانا لیا ہے کہ وہ جو گانے والی مغنیاں خرید کر لایا تھا اور اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم قرآن کریم کو سنتے ہو، آؤ میں تمہیں گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ قصوں اور افسانوں کے ذریعے اس نے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو قرآن کریم کے مضامین سے آگاہ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو اسی مجلس میں نضر بن حارث آ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ آؤ میں تمہیں بہتر چیزیں سناتا ہوں، اور پھر وہ انہیں شاہان ہیرا، شاہان فارس اور گزشتہ زمانے کے جو معروف بادشاہ تھے ان کے قصے سناتا تھا، اس طرف متوجہ کرتا تھا تاکہ لوگوں کو مصروف رکھا جا سکے اور قرآن کریم کی طرف ان کی توجہ نہ ہو سکے۔ تو اس طریقے سے وہ قرآن کریم سے لوگوں کو روکتے تھے۔ گزشتہ سورت کے اخیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے آپس میں راستے تقسیم کیے ہوئے تھے اور راستے تقسیم کر کے مختلف لوگوں کی باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ راستہ تمہارے ذمہ ہے، یہ راستہ تمہارے ذمہ ہے، یہ راستہ تمہارے ذمہ ہے، اور ان راستوں پر متعلقہ لوگوں کے مقرر کردہ لوگ کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہاں سے کوئی نیا آنے والا گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ آ سکے اور کہیں قرآن کریم نہ سن لے۔ تو باہر سے آنے والے راستوں پر وہ ڈیوٹیاں دیتے تھے کہ جو باہر سے مسافر آتا ہے اس کو روکا جا سکے کہیں جا کر وہ قرآن کریم نہ سن لے۔ تو وہ قرآن کریم کے بارے میں اس طریقے سے تعصب والا رویہ رکھتے تھے۔ تو اسی کا ذکر یہاں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، گزرے لوگوں کے افسانے، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے بوجھ پورے اپنے اوپر لا دیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھے کام کو رواج دے تو جہاں اسے اپنے اچھے کام کی نیکیاں ملتی ہیں وہاں اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے جتنے لوگ وہ نیکی کرتے ہیں تو اس آغاز کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی بعد کے لوگوں کی نیکیوں میں حصہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دنیا میں گناہ کو رواج دے تو جہاں اسے اپنے گناہ کا وبال بھگتنا پڑتا ہے وہاں بعد میں آنے والے جو لوگ اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو جہاں انہیں اپنے گناہ کا حصہ ملے گا وہاں ان کے گناہوں میں سے اس آغاز کرنے والے شخص کو بھی حصہ ملے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ اب دنیا میں جب تک قتل ہوتے رہیں گے، ناحق قتل ہوتے رہیں گے، تو قابیل کو بھی اس قتل میں برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیکیوں کو رواج دیتے، دنیا میں نیکی کے سب سے بڑے علم بردار انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اب جب تک دنیا میں نیکیاں لوگ کرتے رہیں گے، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلایا اور لوگوں کو نیکیوں سے روشناس کروایا۔ تو حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے جو درجات ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یہ قریش مکہ ایک برائی کو رواج دے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی پورے کا پورا لا دیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو لادنا پڑے گا،
اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جو ان کی وجہ سے برے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس میں سے بھی ان کو حصہ ملے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر ہوا یہ کہ جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ پیچھے قریش مکہ کے جواب کا ذکر ہوا کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کیسی افواہیں اڑاتے تھے۔ یہاں ایک تمثیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے منصوبے بنائے، سازشیں کی۔ انہوں نے جو اپنی سازشوں کی عمارت کھڑی کی، کوششیں کرتے رہے، سازشوں کا پیغام پہنچاتے رہے، پھر جب انہوں نے بڑی مشکل سے سازش کا ماحول بنایا، جس کو اللہ نے یہاں عمارت کے ساتھ تمثیل دی، کہ جب انہوں نے سازشوں کی عمارت بنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آن پہنچا اور ان کی وہ عمارت جڑ سے گر پڑی، وہ دھڑام سے ان کے اوپر آ پڑی۔ گویا کہ سازش کی کوئی بقا نہیں ہوتی۔ دین کا مخالفانہ بیانیہ جتنا بھی خوشنما ہوگا اور جتنا بھی ماحول میں عام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ بقا صرف اور صرف حق کے لیے ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ حق کچھ نیچے محسوس ہو رہا ہے، لیکن حق ہے ہی ابھرنے کے لیے، وقت آنے پر حق خود بخود اوپر چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تمثیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ سازشوں کے محلات کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے تاریخ کے ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نمرود نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا مینار تعمیر کروایا تھا۔ نمرود یہ بابل کا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جس نے دنیا کے بڑے خطے پر حکومت کی تھی۔ تو اس نے ایک بڑا مینار تعمیر کروایا کہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جو اہل سما ہیں میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ اس طریقے سے بغاوت پر اتر آیا تو اللہ نے وہ مینار انہی کے اوپر گرا دیا۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اس نے قارون سے کہا تھا، پچھلی صورت میں آپ پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ میرے لیے سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر الیاذ باللہ موسیٰ کے خدا سے لڑائی کروں گا، تو وہ مینار بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر گرا دی۔ تو یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انہوں نے مکر کے منصوبے بنائے اور عمارتیں کھڑی کر دیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی بغاوت پر اتر آئیں گے، تو اللہ نے وہ عمارتیں جڑ سے اکھیڑ دیں اور وہ ان کے اوپر دھڑام سے آ پڑے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ یعنی یہ تو دنیا میں ہے کہ ان کے سازشوں کا محل ان کے سروں پر آ گرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سازش کا ہر پول بکھیر کر کے رکھ دے گا، اور قیامت کے دن بھی ان کو مزید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَقُولُ، اور ان سے پوچھے گا، یعنی اللہ پوچھے گا فرشتوں کے ذریعے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ یعنی جو تم لوگوں نے بت بنائے تھے، میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ، توحید کے علمبرداروں کے ساتھ تم لڑائیاں کرتے تھے، اب بھلا بتاؤ تو صحیح کہاں گئے وہ شریک؟ یہاں کہیں وہ تمہاری حمایت کے لیے نظر نہیں آ رہے؟ یہ سوال ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے ان سے کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ منکرین کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کے اوپر تو موت کا سناٹا طاری ہو جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ آج تو اگر کوئی رسوائی ہے تو صرف اور صرف ان منکرین کے لیے ہے۔ یعنی پہلے بارگاہ ربانی سے سوال ہوگا، اس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے، اور پھر جو اہل حق ہیں، جو علماء ہیں، جو صحیح اہل علم ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ آج تو ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اور جسمانی طور پر بھی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم،
پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور ان سے پوچھے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اب ان کے پاس تو جواب نہیں ہوگا۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ کہیں گے، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر۔ یعنی اہل علم کی جانب سے، اہل حق کی جانب سے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جائے گا کہ آج اگر کوئی رسوائی ہے تو وہ تو ان کافرین کے لیے ہے اور منکرین کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ قیامت والے دن اہل جنت کو ہر طرف سے نعمتیں پہنچیں گی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، ہر اعتبار سے وہ مطمئن ہوں گے۔ اور اس کے مد مقابل اہل جہنم کو ہر طرف سے تکلیف پہنچے گی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، مختلف طریقوں سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بسا اوقات نفسیاتی طور پر جو آدمی کو دھچکا لگتا ہے وہ جسمانی سزا سے بڑھ کر اس کے اوپر کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو اہل جہنم کو ہر ممکن طریقے سے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ اہل علم ان کے اوپر یہ تبصرہ کریں گے کہ آج تو اگر کوئی رسوائی ہے تو ان کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا۔ اب یہ انہی منکرین کا بیان ہے کہ جو منکرین دنیا میں اللہ کا انکار کرتے تھے اور اسی حالت میں ہی فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی۔ مختلف روایات میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں کہ جب کسی بددین آدمی کی، اللہ کے باغی کی روح قبض کی جاتی ہے تو انتہائی دردناک طریقے سے قبض کی جاتی ہے۔ فرشتے اس کو پیٹتے ہیں، اس کو مختلف تکالیف سے دوچار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے جیسے کوئی کپڑا کانٹوں پر ڈال کر پھر اس کو کھینچا جائے، گویا اس کے جسم کا ایک ایک رواں اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اس صورتحال کو دیکھ کر وہ اپنی بڑائی بھول جاتا ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرتا تھا وہ تکبر فوراً وہ فراموش کر دے گا، اور اب وہ فوراً پینترا بدلے گا، جس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اس موقع پر کافر بڑی فرمانبرداری کے بول بولیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ یعنی اب یہ روپ دیکھ کر غیب سے جو عذاب ان کے اوپر مسلط ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنا سارا کر و فر بھول جائیں گے، اور اب بڑی عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی۔ فرعون نے بھی یہی کیا تھا۔ کہاں وہ وقت تھا جب وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، غرور اور تکبر کی چوٹیوں پر بیٹھا ہوتا تھا۔ اور کہاں وہ وقت کہ جب اسے غیب کے مناظر دکھائی دیے جانے لگے، اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، تو گویا فوراً اپنا کر و فر بھول گیا اور عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اب تم حق کو قبول کرتے ہو اور آج تک تم انکار کرتے رہے۔ اللہ کی جانب سے انسان کو مہلت دی جاتی ہے حالت غرغرہ تک۔ حالت غرغرہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت اس سے لے لی جاتی ہے، اور اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، اچھی شکل والے فرشتے اللہ اس کے پاس بھیجتا ہے، اور اگر وہ بدکار ہے، باغی ہے، تو پھر خوفناک شکل والے فرشتے ملک الموت اس کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو یہ حالت غرغرہ کہلاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے۔ اس وقت تک انسان کے پاس مہلت ہے کہ وہ کسی بھی وقت توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا دے، لیکن جب ایک مرتبہ حالت غرغرہ شروع ہو جائے پھر ایک آدمی جتنی بھی توبہ کرے، جتنی بھی عاجزی دکھائے، چونکہ اب مہلت ہی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھے گا اور فرشتے اس کی روح قبض کریں گے اس حالت میں کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا۔
تو اب وہ فرما برداری کی کوشش کرے گا، بڑے اچھے بول بولے گا کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی جب وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو اسے جواب ملے گا کہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، وہ تو خفیہ چیزیں بھی جانتا ہے، اعلانیہ چیزیں بھی جانتا ہے، تم اس طریقے سے کہہ کر اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بھی انہی سے کہا جائے گا، یعنی شروع میں تو کہا جائے گا جب وہ عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو تم نے کیا ہے، اور پھر انہیں ہمیشہ کے ٹھکانے کی طرف متوجہ کیا جائے گا کہ اب جاؤ اور یہ جہنم تمہاری منتظر ہے اور یہی برا ٹھکانہ ہے، تم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہاں ان آیات کے ابتدا میں مشرکین سے جو سوال ہوا تھا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا، اور انہوں نے اس کا جواب دیا، بغاوت کا مظاہرہ کیا کہ کچھ نازل نہیں کیا، یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اسی سوال کا ذکر اللہ دوبارہ کر رہا ہے، لیکن اب سوال کے مخاطب متقی ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو متقی لوگوں کا قرآن کریم کے بارے میں کیا رویہ تھا اور منکرین کا کیا رویہ تھا، وہی سوال اس آیت میں دہرایا جا رہا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں ان سے جب سوال کیا گیا، قالو، تو انہوں نے کہا خیرا، خیر ہی خیر اتاری ہے، یعنی انہوں نے قرآن کریم کو سراپا خیر قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں پر، انسانوں پر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کا کلام یہ لوگوں پر اللہ جل جلالہ کی عظیم ترین نعمت ہے، جس کا ذکر پچھلی سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ مومنین سے کہا گیا کہ تم کافروں کی عیش و عشرت کو نہ دیکھو، ان کے پاس جو بڑے بڑے محلات ہیں یا اس زمانے کی بڑی بڑی سواریاں، گھوڑے، عربی گھوڑوں کی شکل میں یہ عیش و عشرت میں مصروف ہیں، تو ان کی طرف آپ مت دیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات عطا کی ہیں، عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ تو اس نعمت کے ہوتے ہوئے کفار کی اس ظاہری عیش و عشرت کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کا اظہار یہاں متقین اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سب واقف ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ یہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، اور وراثت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اور بچپن سے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں۔ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو بعد میں کسی وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ام ایمن سے ملنے کے لیے ان کی خدمت میں تشریف لے گئے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ تو حضرات شیخین نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یہ بہت غمگین ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ غمگین تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کا دیگر صحابہ سے بہت بڑھ کر رشتہ تھا کہ بچپن سے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھا تھا، تو حضرت ام ایمن کا تو بہت گہرا رشتہ تھا۔ تو جب حضرات شیخین نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس بہت آرام میں ہیں، مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہماری طرف آتا تھا وہ اب بند ہو گیا ہے۔ کتنی عارفانہ بات کہی اس خاتون نے کہ اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے پاس جو آتا تھا، اب اس کی آمد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بند ہو گئی ہے۔
تو قرآن کریم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل معرفت ہی اس کے نعمت ہونے کا ادراک رکھتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، کذالک یجزی اللہ المتقین، متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یقولون، وہ ان سے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گزشتہ آیات میں یہی سوال مشرکین سے کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اللہ نے جو تم پر نازل کیا، تو انہوں نے جواب میں باغیانہ روش اختیار کی۔ آگے اللہ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جن کی روحیں اس حالت میں قبض ہوتی ہیں کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی جس طریقے پر زندگی گزارتا ہے اسی طریقے پر اس کو موت آتی ہے، اور جب ظلم کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی متقین کی صورتحال بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو سراپا خیر ہے، اور چونکہ وہ متقی ہیں انہوں نے اپنی زندگی تقوی پر گزاری ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اس وقت بھی وہ پاک صاف حالت میں ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں جب وہ جاتے ہیں تو آگے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس طریقے سے ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ بسنے والے باغات ہیں، اور آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے، کسی قسم کی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں نہیں کی جائے گی۔ تو وہاں منکرین کا احوال تھے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی کے احوال کو بیان کیا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے نمبر پر اپنے عقائد کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور تیسرے نمبر پر کبائر سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور پھر آدمی اپنے آپ کو صغائر سے بھی بچاتا ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، پھر جا کر وہ تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور پھر یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہم بسا اوقات نماز تو پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کا اہتمام ہمارے ہاں کم ہوتا ہے۔ یہ تو قانونی طور پر کچھ گناہ کبائر کہلاتے ہیں، کچھ صغائر کہلاتے ہیں، ورنہ اللہ کی ہر نافرمانی بہت بڑی ہے، چاہے اسے صغیرہ سے یاد کیا جائے یا کبیرہ سے یاد کیا جائے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ بسا اوقات انسان کی زندگی میں کمی ہوتی ہے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ اس کی زبان غیبت میں رواں ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، اپنوں کی بھی کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے، دن رات ایک دوسرے کی برائیوں میں گزرتے ہیں، ادھر سے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، ادھر رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کا ارتکاب کرتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت بند ہے، ادھر جناب وہ صدقے خیرات کرتا ہے، ادھر کچھ لوگوں کے لیے اس کے دل میں بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے، ادھر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، دوسری طرف دفتر میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے، دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے متضاد افعال کے حاملین ہمارے ہاں کثرت سے ہیں، اور ہم خود انہی میں شامل ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ تقوی کے درجات عرض کیے کہ متقی بننے کے لیے ہر مضمون میں پاس ہونا ضروری ہے۔
جیسے ایک طالب علم جس نے A گریڈ لینا ہے تو وہ ہر مضمون کو توجہ دیتا ہے. بے شک اگر کالج میں ایک مضمون ہفتے میں 2 دن بھی پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس میں بھی زیادہ نمبر لینے ہیں، اگر یہاں سے بھی کم ہو گئے تو میرا A گریڈ کم ہو جائے گا، تو وہ بیٹھتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، ہر مضمون پر توجہ دیتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان کو بھی ہر ماحول کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ نظریات میں تو کوئی خلل نہیں ہے. اگر نظریات میں عقائد میں خلل ہے تو یہی بات رک جائے گی، آگے تو بات بڑھنی ہی نہیں ہے. تو نظریات پر بھی غور کرنا چاہیے، عبادات کی مقدار پر اور معیار پر بھی غور کرنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا. اور بعض اوقات انسان بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، جیسے شراب پینا ہے یا قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے مسلمان ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف جن کو ہمارے ہاں نارملی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی غیبت کر دی، دفتر میں کسی کی چغلی کر دی، کسی کی ٹانگیں کھینچ لی، یا رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو طرز عمل ہے وہ درست نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ طرز عمل درست نہیں ہے، والدین کے ساتھ طرز عمل درست نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ عبادات جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی. ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مسکین وہی ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے. اسی کو ہمارے ہاں عرف میں غریب سمجھا جاتا ہے نا، جس کی جیب خالی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسکین کوئی اور ہے. اور پھر آپ نے ایک منظر نامہ بیان کیا، قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. وہ جناب اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، ایک بہت بڑا پہاڑ لے کر آئے گا. لیکن ہوگا یہ کہ اس نے لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے. اب سارے حق والے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میرا یہ حق ہے اس کے اوپر. تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس حق والے کو نیکیاں دے کر راضی کرو. حق والے آتے جائیں گے، اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی حق والے باقی ہیں. اب جو اصحاب الحقوق آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے، تو دینے کے لیے اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جنہوں نے حق لینا ہے کہ اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو، اپنا بوجھ ہلکا کرو. تو وہ اپنے گناہ اس کے سر تھوم کر وہاں سے چلتے بنیں گے. تو اس طرح اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مائنس میں چلنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں گرا دیں گے. یہ منظر بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین یہ ہے کہ جو بڑا پہاڑ لے کے آیا تھا نیکیوں کا، لیکن وہ نیکیاں اس کو بچا نہیں سکیں کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق طلب کیے تھے. اچھا، بسا اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اخلاق میں تو بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے، لیکن عبادات نہیں کرتا اور عبادات کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہے. تو وہ تو ابتدا میں ہی پھنس جائے گا. سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات اخلاق کی اہمیت بیان کرتے کرتے عبادات کی اہمیت ختم کر دی جاتی ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. جس کے اخلاق جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن سوال جواب کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ وہ نماز سے ہونا ہے. تو وہ تو پہلے سوال میں پھنس جائے گا، آگے جانے کی تو بات ہی بعد میں آئے گی. تو اس لیے ہر طرف توجہ ہونی چاہیے کہ آپ کی عبادات بھی پوری ہوں، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی کا حق نہ ہڑپ کیا ہو، اور نظریات اچھے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، کوئی بھی نافرمانی نہ کی جائے، چاہے اسے صغیرہ سمجھا جاتا ہے یا کبیرہ. جب ان تمام میدانوں پر انسان توجہ دیتا ہے تو پھر وہ متقی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ انعامات ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك. یہ لوگ اب اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، او یأتی امر ربک، یا تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے.
کذالک فعل الذین من قبلہم، جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا. اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست قریش مکہ اور بالواسطہ ہر قسم کے منکر کی بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ قریش مکہ باز نہیں آتے، یا منکرین باز نہیں آتے، انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ملیمیٹ کر دے، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں؟ اور فرشتے تو حق لے کر آتے ہیں، فیصلہ لے کر آتے ہیں، عذاب کے احکامات لے کر آتے ہیں. یعنی انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ دین حق کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہیں اللہ کی جانب سے سزا کا انتظار ہے؟ اور پھر یہ اپنے سے پچھلوں کے واقعات نہیں پڑھتے، یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں. قوم لوط کا مسکن ان کے سامنے ہے، قوم سمود کا مسکن ان کے سامنے ہے، قوم عاد کی وادی ان کے سامنے ہے، ان کے برباد ہوئے مکانات ان کے سامنے ہے، ان کے بارے میں قصے عرب میں یہ سنتے ہیں. اگر قرآن کریم پر یہ ایمان نہیں بھی رکھتے تو ویسے عربوں میں ان کے قصے معروف ہوں گے، کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود اسی خطے کے لوگ تھے. تو کیا یہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے کہ جس روش پر یہ چل رہے ہیں، ان سے پچھلے لوگ اسی روش پر جب چلے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو یہ کیوں نہیں عقل کے ناخن لیتے؟ اور پھر جب یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کا یہ عمل ہی ان کے لیے وبال بنے گا، اور پھر بالآخر یہ عمل ان کو گھیرے میں لے لے گا اور تباہی سے ان کو دوچار کر دے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اہل حق کا بھی طرز عمل بیان کیا اور اہل باطل کا بھی طرز عمل بیان کیا کہ حق والوں کا قرآن کریم کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے. وہ اس کو خیر ہی خیر سمجھتے ہیں، اور جب خیر ہے تو پھر اس خیر کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں. اور باطل والوں کا رویہ کیا ہے کہ وہ تو بس اس کو گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، اس کو کسی قسم کی اہمیت دینے سے انکار کرتے ہیں. اور پھر دونوں کے ساتھ اللہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی تفصیل سے آپ نے ان آیات میں پڑھ لی.